مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت ذرا گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ مکہ کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشالیں روشن تھیں، لوگوں کی چہل پہل نظر آ رہی تھی اور بھنبھناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیسے اس کی بیوی نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام وحشی کے ذریعے شہید کروا کے، ان کا سینہ چاک کر کے، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب جمع تھے اور صبح کے انتظامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ اللہ اکبر! خیمہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ چہرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں غضب لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہلے اور اصحاب نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے میں بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر جب اسے کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی ابن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتے دیکھتے آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی حسین ترین مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟
ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر دوں۔ بیٹھ جاؤ عمر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا۔ ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا دین سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسین مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے، اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ اور مکہ والوں سے کہنا کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس نے حیران ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگا لیا۔ مرحبا یا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو، تمہاری جان، مال اور عزت ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس کی آنکھوں میں چند لمحے پہلے اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، اب وہی اسے گلے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہی سوچتے ہوئے وہ سب سے گلے ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، اب انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اسلامی لشکر کا ہر فرد آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتا اور اسلام میں خوش آمدید کہتا۔ اگلے دن مکہ کی سرحد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ پیارے ناظرین، یہ ہے اسلام اور یہ سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔